بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسی علم نحو کے موضوع کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ چونکہ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، اب جب علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے تو ہمارے اس فن نحو میں پوری بحث علم نحو کے موضوع کلمہ اور کلام سے ہی ہوتی رہے گی۔ چلیے ملاحظہ فرمائیں، ہمارا آج کا پورا سبق علم نحو کا پہلا موضوع کلمہ ہے، اسی پر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے عبارت فصل الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد، یہ ہم نے عبارت پڑھی، اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ فصل، یہ دوسری فصل ہے، فصل یہ دوسری فصل ہے۔ الکلمۃ لفظ، کلمہ ایسا لفظ ہے، الکلمۃ لفظ کلمہ ایسا لفظ ہے، وضع لمعنى مفرد جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ فصل یہ دوسری فصل ہے، الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد کلمہ ایسا لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ علم نحو کے پہلے موضوع کلمہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر کلمہ کسے کہتے ہیں، کلمے کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، کلمہ کس سے مشتق ہے، لفظ ترکیب میں کیا واقع ہے، وضع لمعنى مفرد ترکیب میں کیا واقع ہے، معنی کسے کہتے ہیں۔ چونکہ ہم ہر چیز کا معنی تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ معنی کے معنی کیا ہے۔ ہم اسم کے معنی کیا ہے، فعل کے معنی کیا ہے، حرف کے معنی کیا ہے، مسجد کے معنی کیا ہے، اس طرح ہر لفظ کے معنی تلاش کرتے ہیں تو ہمیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے کہ خود لفظ معنی کا معنی کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس پر بھی ہم بحث کریں گے۔ اور مفرد کسے کہتے ہیں، مفرد کے معنی کیا ہے، مفرد کا اعراب کیا ہے۔ تو آج کا ہمارا صرف اتنا ہی سبق ہوگا، الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد کلمہ ایسا لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں تختِ سیاہ سے بھی مدد لینا ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب بھی تختِ سیاہ کی ضرورت پیش آئے گی تو ہم اسے انشاءاللہ تختِ سیاہ یعنی بلیک بورڈ پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، آسان فرمائے، ہمیں یہ سبق سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمے کے لغوی معنی، یہ کلمہ اور کلام دونوں یہ مشتق ہے کلم بمعنی زخم کرنے سے۔ کلمہ یہ مشتق ہے کلم بسکون اللام، الکلمۃ کا جو الکلم ہے یہ مشتق ہے کلم بسکون اللام بمعنی زخم کرنا، زخم کرنے سے۔
اور اصطلاح میں کلمہ کسے کہتے ہیں یہ تو ہم نے کتاب میں خود پڑھ لیا، الکلمۃ لفظ اضیع لمعنی مفرد، کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا۔ اب تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کلمن سے مشتق ہے، کلمن کے معنی زخم کرنا، کلمہ کے معنی لفظ جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا، دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ یعنی یہ تو مشتق ہے اور اس کا مشتق منہ یعنی جس سے اس کو نکالا گیا ہے وہ کلمن ہے، تو دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ تو دونوں میں مناسبت اس طرح ہے کہ دیکھیے جیسے زخم، کلمن کے معنی زخم ہے، تو جیسے زخم کا اثر تکلیف ہے، یعنی اگر کسی کو زخم لگ جاتی ہے تو اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو ایسی ہی جیسے زخم سے تکلیف ہوتی ہے ایسی ہی کلمے سے، اگر ہمارے بول سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، بعض مرتبہ ایسے ہماری زبان سے ایسے الفاظ، ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو کلمن زخم اس کا بھی اثر تکلیف ہے، اور بعض مرتبہ کلام اور کلمہ اس سے بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ دونوں میں مناسبت ہے کہ کلمن زخم سے بھی تکلیف ہوتی ہے اور کلمہ اور کلام سے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یہ کلمے کا لغوی معنی کلمن سے مشتق ہے، اس کے معنی زخم کرنا، اور اصطلاحی تعریف الکلمۃ لفظ اضیع لمعنی مفرد۔ اب ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں، لفظ، لفظ اس کے لغوی معنی آتے ہیں پھینکنا، لفظ کے لغوی معنی پھینکنا، ڈالنا، انداختن ڈالنا کے معنی میں ہے، اور اصطلاح میں لفظ کہتے ہیں ما یتلفظ به الانسان۔ دیکھیے لفظ کے لغوی معنی میں نے آپ کو بتلایا، اصطلاحی تعریف بتلائی ما یتلفظ به الانسان۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا علم نحو کے اعراب کے اعتبار سے اس کی ترکیب کر دیتا ہوں۔ دیکھیے الکلمۃ، یہ جو نظر آ رہا ہے الکلمۃ، یہ الکلمۃ ترکیب میں مبتدا واقع ہے، اور یہ قاعدہ آپ جانتے ہیں کہ اگر جملے کے شروع میں اسم آئے تو اس اسم کو ترکیب میں مبتدا بناتے ہیں، جملے کے شروع میں اگر اسم آئے تو ترکیب میں اس کو مبتدا بناتے ہیں، اور الکلمۃ یہ اسم ہے، علامات اسم الف لام ہے، تا ہے، گولتا، تو یہ مبتدا واقع ہوگا، اور لفظ موصوف، لفظ موصوف، اور اضیع لمعنی مفرد، یہ پورا جملے کی شکل میں لفظ موصوف کی صفت واقع ہوگی، لفظ موصوف کی صفت، اور موصوف صفت مل کر خبر، اور مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ واقع ہوگا۔ یہاں پر اگر ایک ذہین طالب علم، بلکہ سبھی طلباء کو یہ اشکال ہوگا کہ الکلمۃ مبتدا ہے اور لفظ یہ اس کی خبر ہے، اور مبتدا خبر میں مطابقت ضروری ہے، جبکہ الکلمۃ مؤنث ہے اور لفظ مذکر ہے، مناسبت تو دونوں میں نہیں ہو رہی، مطابقت تو دونوں میں نہیں ہو رہی، تو دونوں میں عدم مطابقت نہ ہونا، اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ الکلمۃ مؤنث ہے اور لفظ مذکر ہے، حالانکہ مبتدا خبر میں مطابقت تو ضروری ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا میں آپ کو آسان سا جواب دیتا ہوں کہ مطابقت یہاں ضروری نہیں ہے۔ کیوں مطابقت ضروری نہیں ہے؟ اس لیے کہ مبتدا خبر میں مطابقت اس وقت ضروری ہوتی ہے جب کہ خبر مشتق ہو، جب کہ خبر مشتق ہو، اور مشتق اور اس خبر میں کوئی ایسی ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو، ایسی ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف راجع ہو۔ یہاں پر کوئی لفظ تو مشتق ہی نہیں ہے، جب مشتق نہیں ہے تو مطابقت بھی ضروری نہیں ہے، تو یہاں یہ ترکیب بالکل صحیح ہے، اس پر کسی طرح کا کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ اب الکلمۃ مبتدا اس لیے مرفوع ہے، لفظ خبر ہے اس لیے مرفوع ہے، اور اضیع لمعنی مفرد یہ جملے کی شکل میں لفظ کی صفت ہے، اور یہ پورا جملہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔
الکلمتو کے بعد دوسرا لفظ ہے لفظن۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ لفظن کے لغوی معنی پھینکنا، اور اصطلاحی تعریف ما یتلفظ به الانسان، انسان جس چیز کا تلفظ کرتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر یہ تلفظ کبھی حقیقتاً ہوتا ہے، یعنی سنائی دیتا ہے، بولا جاتا ہے، جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہ الفاظ ہیں۔ میں نے کہا الکلمۃ، تو الکلمۃ یہ ایک لفظ ہے، اس لیے کہ بولا جا رہا ہے حقیقتاً۔ فعل، زید، سمع، نصر، یہ سارے میں الفاظ کا تلفظ کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حکمن، جیسے میں نے کہا اسمع، آپ سنیے، اسمع، آپ سنیے، تو اسمع میں یہ فعل امر کا اسمع یہ لفظ تو ہے، لیکن اس میں ضمیر پوشیدہ ہے انت، وہ تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ اسی طرح ضرب، اس نے مارا، تو ضربہ تو تلفظ ہو رہا ہے، لفظ ہے حقیقتاً، لیکن اس میں ہوا ہے، پوشیدہ ہے، یہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس ہوا ضمیر کو کہتے ہیں حکمن۔ تو چاہے لفظ حقیقتاً ہو چاہے لفظ حکمن ہو، اس کو لفظ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر الکلمۃ پڑھ لی ہم نے، لفظن اس کو بھی پڑھ لیے۔ اب اضیع، اضیع یہ فعل ماضی کا مجہول ہے، اضیع فعل ماضی مجہول۔ اب جیسا کہ ہم نے کہا تھا لمعنن، معنن کے معنی ہمیں جاننا ہے، تو معنن یہ اسم مفعول ہے، اصل میں یہ تھا معنوی، اس کا معنی قصد کرنا، قصد کیا ہوا، ارادہ کرنا، ارادہ کیا ہوا، تو معنن کی اصل ہے معنوی، اس میں تعلیل ہوئی ہے۔ علم صرف سال گزشتہ آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں تعلیلات ہوتی ہے، تو معنن کی اصل معنوی ہے۔ سیدن کا جو قاعدہ ہے اس قاعدے سے یہاں پر واو کو یا سے بدل دیا گیا ہے۔ چلیے اس کو ہم تختے سیاہ پر سمجھتے ہیں۔ معنوی اسم مفعول ہے، معنوی اسم مفعول ہے، واو کو یا سے بدل دیا گیا، اب ہو گیا معنوی سے معنوی، دو یا جمع ہو گئی، اس لیے کہ یہاں پر یہ واو اصل میں یا تھا، تو یا کو یا میں بدل دیا گیا، واو کو یا میں بدل دیا گیا، تو دو یا جمع ہو گئی۔ اب معنوی دو یا جمع ہو گئی تو ادغام کیا، تو معنوی سے معنوی ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے یا ہے اور یا سے ما قبل ضمہ ہے، اس ضمے کو کسرے سے بدل دیا گیا، یا کی مناسبت سے یا کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا، تو اب ہو جائے گا معنی، معنی سے معنی۔ پھر خلاف قیاس، پھر خلاف قیاس ایک یا کو حذف کر دیا اور نون کو فتحہ دیا، تو اب ہو جائے گا معنی، اس لیے کہ ایک یا کو تو حذف کر دیا، معنی، اور نون کو فتحہ دے دیا، تو اب ہو جائے گا معنی۔ پھر یا کو الف سے بدلا، اس لیے کہ معنی یا ہے اور یا سے پہلے نون پر فتحہ ہے، اس لیے اس کو الف سے بدل دیا، تو اب ہو جائے گا معنی، معنی، یا ہے نا یا کو، تو پھر الف کو التقاء ساکنین کی وجہ سے گرا دیا، تب ہو جائے گا معنن۔ یہاں سے دوبارہ سمجھ، خلاف قیاس ایک یا کو حذف کر دیا اور نون کو فتحہ دیا، تو معنی ہوا تھا۔ پھر یا کو الف سے بدلا، تو یا کو الف سے بدلنے کے بعد جو معنی تھا، تنوین تھی اخیر میں اور یا پر ضمہ تھا، تو اب ہو جائے معنان، معنان۔ معنان کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ یا تو رہا ہی نہیں، یا کو ہم نے الف سے بدل دیا، اور یا پر تنوین تھی، تو تنوین ہونے کی وجہ سے اس کا جو نون ساکن ہوتا ہے تنوین کو باقی رہا، تو معنان ہو گیا۔ پھر الف کو التقاء ساکنین یعنی
دو ساکن کے جمع ہونے کی وجہ سے، الف بھی ساکن ہے اور وہ تنوین کا نون ساکن بھی ساکن ہے، تو دو ساکن جمع ہوئے، اس لیے الف کو حذف کر دیا، معنن ہو گیا۔ اور آسانی سے سمجھے کہ ہم نے اس میں کیسے تعلیل کی ہے۔ دیکھیے یہ معنن ہے، معنن کی اصل معنوی اسم مفعول ہے، اور اسم مفعول میں تعلیل ہوئی ہے۔ کیسے تعلیل ہوئی؟ تو معنن کی اصل معنوی ہے، واو کو یا سے بدل دیا گیا تو معنوی ہو گیا، معنوی، اور یا کی مناسبت سے نون کے فتحے کو دیکھیں یہاں پر کاٹ دیا گیا ہے، اس کو کسرے سے بدل دیا گیا تو معنی ہو گیا۔ پھر معنی سے ہم نے ایک یا کو حذف کر دیا اور نون کو فتحہ دے دیا، یا کو حذف کرنا خلاف قیاس تھا، لہذا ہم نے اس کو فتحہ دے دیا، تو اب ہو گیا معنی سے معنی، معنی۔ اب یہ جو یا نظر آ رہی ہے، اس یا کو ہم نے الف سے بدل دیا، اور یہ تنوین ہے تو یا کی تنوین باقی رہی، یا اور یا کی حرکت تو حذف ہو گئی، اب یا کی تنوین باقی رہ گئی اور اس یا کو ہم نے الف سے بدل دیا تھا، تو اب یہ ہو جائے گا معنان۔ کیسے معنان ہو گیا؟ اس لیے کہ یہاں پر یا تھا تو یا کو ہم نے الف سے بدل دیا تو تنوین باقی رہ گئی، اسی تنوین کو ہم نے یہاں نون ساکن کی شکل میں لکھا ہے، تو اب ہو گئے معنان، اور معنان سے پھر ہم نے اس الف کو حذف کر دیا، تو اب باقی رہ گیا معنن، اور اسی کو اس طرح لکھا گیا معنن۔ تو معنن اس میں مفعول ہے، اس کی اصل اس میں مفعول ہے معنوی، اور اس میں اس طرح تعویل کی گئی۔ اصطلاح میں کہتے ہیں ما یقصد بالشیء، جس سے کسی چیز کا قصد کیا جائے۔ معنن قصد کرنا، قصد کیا ہوا لغت کے اعتبار سے، اور اصطلاح میں ما یقصد بالشیء، جس سے کسی چیز کا قصد کیا جائے، ارادہ کیا جائے، اور چونکہ معنی میں بھی کسی چیز کا قصد اور ارادہ کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو معنی کہتے ہیں۔ اب آگے مفرد۔ مفرد اس اکیلے لفظوں کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے، اس میں صرف ایک معنی ہوتا ہے، اور اس کے جو اجزاء ہوتے ہیں مفرد، وہ اپنے اجزاء پر دلالت نہیں کرتا۔ مفرد اس اکیلے لفظوں کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے اور اس کے اجزاء، افراد کے اجزاء اس کے معنی پر دلالت نہیں کرتے۔ جیسے الکلمتو، تو الکلمتو میں کاف کا کوئی الگ معنی نہیں ہے، لام کا کوئی الگ معنی نہیں ہے، میم کا کوئی الگ معنی نہیں ہے، بلکہ وہ مجموعی اعتبار سے وہ ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہیں، اور اس کے اجزاء معنی پر دلالت نہیں کرتے۔ مفرد اس اکیلے لفظوں کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائیں۔ لیکن یہاں پر ایک تھوڑی سی ترکیبی اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ مفرد میں 3 اعراب درست ہیں، یعنی مفردن، مفردن اور مفردن، تینوں طرح پڑھنا درست ہے۔ آخر 3 طرح پڑھنے میں ترکیب کے اعتبار سے کیا فرق ہوگا اور کیوں 3 اعراب اس پر درست ہیں، ہم اس کو مختصر وقت میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، الکلمۃ لفظ اضی لمعنی مفرد، اگر ہم اس کو مرفوع پڑھتے ہیں مفردن، تو یہ لفظ موصوف کی صفت واقع ہوگی، اور ترجمہ ہوگا کلمہ وہ اکیلا لفظ ہے، مفرد لفظ ہے، کلمہ وہ مفرد لفظ ہے جو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا، یعنی مفردن کو ہم نے لفظ کی صفت بنایا۔ تو مرفوع پڑھنے کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ وہ لفظ موصوف کی صفت ہے، اور ترجمہ بھی ہو رہا ہے کہ کلمہ وہ مفرد لفظ ہے۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھیے اس پر اعراب جر دیا ہے، معنن مفردن، تو اب یہ معنن موصوف ہے اور مفردن یہ صفت ہے، تو موصوف صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، تو لام حرف جر کی وجہ سے معنن مجرور ہے، اور معنن موصوف ہے تو مفردن صفت، اور موصوف صفت کے اعراب میں مطابقت ضروری ہوتی ہے، لہذا مفردن یہاں مجرور ہوگا۔ اب ترجمہ جیسے ہم نے وہاں پر لفظن کی صفت بنایا تھا کہ کلمہ وہ مفرد لفظ ہے، تو یہاں پر ترجمہ معنن کے ساتھ مل جائے گا، ترجمہ ہوگا کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا، جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تو یہ دوسری شکل ہے کہ معنن مفردن، معنن موصوف اور مفردن صفت ہے، اور معنن مجرور ہے تو مفردن بھی مجرور۔ اور تیسری شکل یہ ہے
کہ مفردن کو ہم منصوب پڑھیں گے۔ تو مفردن منصوب کب ہوگا؟ جب حال واقع ہو، اور ہم جانتے ہیں کہ حال منصوب ہوتا ہے، حال منصوب ہوتا ہے۔ لہذا اب یہ حال کس سے ہوگا؟ جیسا کہ ہم نے دوسرے سبق میں بھی پڑھا تھا، حال کے لیے ذوالحال کا ہونا ضروری ہے، تو ہم نے مفردن کا حال تلاش کیا، تو مفرد کے یہاں مفرد حال کا ذوالحال تلاش کیا، تو مفرد کے ذوالحال دو ہو سکتے ہیں، یا تو اضیع کی ہوا ضمیر جو ترکیب میں نائب فاعل واقع ہو رہی ہے وہ ذوالحال ہوگا، اور مفردن یہ اس کا حال واقع ہوگا۔ تو اب ترجمہ ہوگا کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا اس حال میں کہ وہ مفرد ہو، ایسے معنی کے لیے اس حال میں کہ وہ مفرد ہو، اس حال میں کہ وہ مفرد ہو، یا وہ معنن ذوالحال کا حال واقع ہوگا، معنن ذوالحال کا حال واقع ہوگا۔ اور ترجمہ ہوگا کلمہ ایسا لفظ ہے جو ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا اس حال میں کہ وہ مفرد ہو۔ تو کلمہ ایسا لفظ ہے جو ایسے معنی کے لیے معنی کے لیے وضع کیا گیا، اور وہ معنی اس حال میں ہو کہ مفرد ہو، اس حال میں ہو کہ وہ اکیلا ہو۔ تو الکلمۃ لفظ اضیع لمعنی مفرد مفرد مفردن، تینوں طرح پڑھنا درست ہے۔ تو یہ آج کا سبق ہو گیا، اس کے ہم صرف آپ سے ایک سوال پوچھیں گے، اور وہ سوال ہے کلمے کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیجیے، کلمے کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیجیے۔ اس سوال کا جواب آپ یا تو یاد کر لیجئے اور لکھ کر کامنٹ باکس میں اس کا جواب دیجیے کہ کلمے کے لغوی معنی کیا ہے اور کلمے کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، بس یہی ایک سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔